اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے جب آیت پڑھی، سورۃ الحدید کی تلاوت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس میں ایک آیت ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یقین کریں کہ یہ والی آیت جو ہے نا، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں نا، تو یہ ہماری ہدایت کے لیے یہ ایک چھوٹی سی آیت کافی ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں معنی کا سمندر پنہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ہمیشہ مجھے اپنی بہت کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت بڑا ہے۔ اس کی ندرت، اس کا کمال، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس میں معنی کی گہرائیاں، اس میں سادگی کے ساتھ ساتھ معنی کی گہرائیاں موجود ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہی کا اعجاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ترجمانی اس طرح سے ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم یہ ہوتا ہے کہ سمپلی قرآن پاک کو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون، تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تو یہی غور و فکر کی دعوت میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو دے رہی ہوں کہ اس کے اوپر ہم اگر غور کریں نا، چھوٹی سی اس آیت کے اوپر، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت ہر جگہ وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی برتر آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اور وہ ہستی جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں واچ کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمارے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال میں اپنے آپ کے لیے بھی رکھتی ہوں اور آپ سب کے لیے بھی، کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا ہم کوئی غلط کام کریں؟ کیا ہم کوئی غلط زبان استعمال کریں؟ کیا ہم اس کی نافرمانی کریں؟ کیا ہم اس کی ناشکری کریں؟ کیونکہ وہ تو واچ کر رہا ہے۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے، آپ سب کے علم میں ہے، آپ سب کے علم میں ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے یا جس نے نہیں پڑھا، جو آفاقی اچھائیاں ہیں نا، وہ سب جانتے ہیں۔ یہ میرے بتانے سے کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، سب کو پتہ ہے کسی کا دل کو دکھانا بری بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنی بری بات ہے۔ کس کو نہیں پتہ؟ ان سب فنڈامنٹل اچھائیوں کا سب کو علم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے، اور اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یقین بھی اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت سکھاتے ہیں۔ جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا ایمان کے اندر گہرائی ہوگی، اتنا ہی انسان گناہوں سے بچے گا۔ اور یہ ہمارے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ حکم دیتا ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، کہ تم کیا کرو کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ بار بار یہی حکم ہے، بار بار یہی حکم ہے کہ یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ تو یہ والی چیز ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر تازہ رکھنی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے سے مراد صرف نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر دیکھ رہا ہے تو وہ حساب بھی لے گا۔ اور اس وجہ سے یہ جواب دہی کا تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر پختہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کہ اگر وہ واچ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے عملوں کا حساب بھی لے گا۔ اسی ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ غالباً عمر بن عبدالعزیز تھے، وہ بہت بڑے ایک یہ ہمارے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے بہت
انتہائی اچھے انداز سے حکومت کی تھی، اتنا کہ ان کو ایک جیسے خلفۂ راشدین ہیں تقریباً اسی کے مطابق انہیں وہ مقام ملا تھا۔ تو وہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر کے قریب سے گزرے۔ روایات میں آتا ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہو الفاظ میں یا اس سٹوری میں تو آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا، کہ مطلب جو ہے وہ اس نقطے کو واضح کرنا ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ ایک گھر کے قریب سے وہ گزر رہے تھے نا، تو ایک ماں بیٹی کی گفتگو انہوں نے سنی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم نا ایسے کرو کہ اس دودھ میں نا تھوڑا پانی ملا دو، وہ میرا خیال ہے دودھ بیچتے ہوں گے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں میں پانی تو ملا دوں لیکن میرا دل نہیں گوارا کرتا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیوں، اس میں کیا حرج ہے، سب کرتے ہیں، اور مطلب کون یہاں پہ دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس بچی کے اندر یہ شعور تھا کہ جب کوئی موجود نہیں ہوتا نا تو اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر آ جائے نا کہ ہم کہیں بھی ہوں، ہم جلوت میں ہوں، ہم خلوت میں ہوں، ہم تنہائی میں ہوں، ہم جہاں بھی ہوں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کی تنہائیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان کی تنہائیاں پاک ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ یہ علماء کرام باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تہامہ پہاڑ سے اونچی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ تنہائیوں میں گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے تھے، وہ تنہائیوں میں گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں، آپ، ہم سب اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے قول کو، اپنے فعل کو اور اپنے عمل کو چیک کریں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، اور اس میں کتنا اخلاص ہے، کیا اس میں ریاکاری تو نہیں ہے، کیا ہمیں کسی معاوضے کی طلب تو نہیں ہے، کیا اس میں ہمارا کوئی لالچ تو نہیں ہے۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے نا جس کا وزن پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرے، خواہ وہ چھوٹا کام کرے، خواہ بالکل چھوٹے لیول پہ کرے، جتنی اس کی ہمت ہے، اس کی استطاعت ہے، اس کے مطابق کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ ایک بندے کی کتنی استطاعت ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے پاس کتنی لیاقت ہے، اس کے پاس کیا وہ بیان کر سکتا ہے، اس کے پاس کتنے وسائل ہیں۔ تو جتنے وسائل ہیں، جتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق وہ کرے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہی انسان ذہن میں کر لے، اس ذہن کو، اس نقطے کو اپنے ذہن میں پختہ کر لے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائیوں میں بھی گناہ کرے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی برا عمل جان بوجھ کے کرے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بندہ بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، بار بار لغزشیں ہوں گی، ہم بھول جاتے ہیں، ہر وقت اس کانشیس لیول پہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسی ضمن میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے۔ حضرت حنظلہ جو تھے نا، ایک دفعہ انہوں نے، غالباً حضرت عمر تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کیوں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں نا تو ہماری کیفیت بالکل کچھ اور ہوتی ہے، ہمیں ہمارے ایمان کی بالیدگی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور بڑا ہمیں نا اس طرح سے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں یا دنیا داری میں جاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی وہ لیول نہیں رہتا، تو کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو احساس مجھے بھی ہوتا ہے، تو چلیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں نا۔ پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ انہیں نا ایمان کا فکر ہوتا تھا کہ کہیں ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہی تو ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کو اپنا اس طرح کا فکر لاحق ہو جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی وہ ذہنی لیول جو ہے نا وہ وہاں تک ہی رہے نا، کہ وہ ایمان بڑھتا ہی رہے، جیسے وہ اچھی کمپنی میں ہے، یا انسان جو ہے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر ایمان اسی لیول پہ رہے نا تو آسمانوں سے فرشتے اتر کر اس کو مصافحہ کریں، اور اس کے لیے ممکن نہ ہو پھر یہ زندگی گزارنا نا، تو وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت وہ جو ہے نا حضوری کی کیفیت کئی دفعہ نہیں بھی حاصل ہوتی، لیکن
یہ ہے کہ کوشش یہی کرنی ہے کہ انسان حضوری کی کیفیت میں رہے۔ تو یہ والا نقطہ جو ہے نا انتہائی اہم ہے، اس کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ایک انگلش کا لفظ ہے، وہ اس کی بہت اچھی ترجمانی کرتا ہے، حضوری کی کیفیت بھی، اور اس کو کہنا چاہیے کہ گاڈ کانشسنس، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ آگاہی ہمارے ذہن کے اندر رہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، اس کو تقویٰ کی زندگی کہتے ہیں۔ یقین کریں یہ والا ٹاپک جو میں بیان کر رہی ہوں نا، اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، ایک یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امپورٹنٹ ضرور ہو وہ ٹاپک، لیکن بہت زیادہ اس کو پھیلایا نہ جائے، ادروائز کہنے کی تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بس اس نقطے کو ہم پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اور یہ احساس ہمیں ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہم کیسے انسان بنیں، پھر ہم وہاں نظر آئیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، پھر ہم وہاں نظر نہ آئیں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا، اور ہمارے اندر سے یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تضادات وہ دور ہو جائیں، ہمارے اندر سے منافقت دور ہو جائے، ہمارے اندر سے ریاکاری دور ہو جائے، شعوری زندگی گزاریں، تقویٰ کی زندگی گزاریں، غلطی ہو تو پلٹ آئیں، کیونکہ ابھی حساب کا وقت ہے، اپنی نیتوں کو چیک کر لیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، وہ کوشش جاری رکھے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ذہن میں ضرور رکھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے، اور اس کو آخرت میں بھی ان کے بہترین اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردانی کرنے والا ہے، صرف بات یہ ہے کہ ہم یہ شعوری زندگی گزاریں، ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن ہم شعوری مسلمان بھی بنیں، ہم کنوکشن کے ساتھ اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھائیں، کیونکہ یہی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں، خیر کے دروازے آپ سب کے لیے کھل جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دستخواہ۔ والسلام۔